لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریب کے لائق معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا. بالکل تھوڑی سی آواز کریں، تھوڑی سی. میں اور آپ آج حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی، حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بڑا بھیانک ہے. مجھے اس خواب نے خوف زدہ کر دیا ہے. اپنا خواب عرض کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اترا اور وہ میری گود میں آیا. تو حضور فرماتے چچی یہ خواب بڑا مبارک ہے. تو عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا. یہ خواب حضرت ام فضل نے دیکھا. پھر 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے. تو حسین ابن علی کو حضور نے گود میں لیا اور حسین جب آنکھ کھولتے ہیں تو دنیا میں انہیں سب سے پہلی جو غذا ملی وہ میرے محمد کا لباب نصیب ہوا. وہ بابرکت لباب جو جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے. وہ لباب قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ درست ہو جائے. مولا کائنات کو عشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی. میرے کریم آقا اپنا لباب لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے. فدیق ایک صحابی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا مسئلہ یہ بنا تھا کہ سانپ کے انڈوں میں مو آیا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں بیکاری بن کے آیا اور اس در پہ آیا ہوں جہاں سے کبھی کوئی سواری خالی نہیں گیا. عرض کی حضور آنکھوں کا چراغ روشن کر دیجیے. میرے کریم اپنا لباب دہن لگاتے ہیں تو اللہ فدیق کو شفا عطا فرماتے ہیں، آنکھوں کی روشنی واپس لوٹاتی ہے. اور آپ فرماتے میری 80 سال عمر ہو گئی تو فرماتے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا. یہ لباب اتنا بابرکت ہے. اللہ اکبر. شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات درود پہ کتاب لکھی اور امت کو تحفہ دی. اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا تو ایک کنواں نظر آیا، لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈول رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. فرماتے میں نے اس بیٹی کو بلایا تو فرمایا کہ بیٹا جو اپنے دیہات سے ہمیں ڈول رسی لا دو. تو وہ ڈول رسی نہیں لینے گئی بلکہ اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی. کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں کے ارادے ہیں.
جب شیخ نے نام بتایا تو نام بڑا معروف تھا، تو نام سنتے ہی وہ چونک سے گئی. اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی اور اس نے آ کر کے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے ہیں میں پسینے سے شرابور ہو گیا. مالک کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے ہیں کہ ہم نے وضو بنایا، نماز پڑھی. نماز کے بعد میں نے اس بچی کو بلایا اور فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا آپ کیا وظیفہ کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتے صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام کو گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے تھوڑا سا تردد کیا، خدا کا واسطہ دیا کہ پتر داستے سے پڑھ بھی کی ہے. اس بچی نے کہا حضرت ایک بات پہ مجھے بڑا ہی فخر ہے اور یہ فخر اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور اپنی نسلوں کو دینا ہے. اس بچی نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے، میں بکریاں بھی چراتی ہوں اور سورہ محمد میں درود بھی پڑھتی ہوں. اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. میرے نبی ایک سفر میں تھے تو سر ڈاب پانی کی ضرورت تھی، کنویں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباب پھینکتے ہیں تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ جاتا ہے. میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. تو یہ لباب اتنا بابرکت جو حسین ابن علی کو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا ملی وہ رسول اللہ کا لباب نصیب ہوا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو سیدہ فاطمہ کو حضور نے فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا. اچھا ام فضل کا خواب ہم عرض کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ام فضل نے کہا میں نے خواب میں گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے اتر کر کے اپنی گود میں دیکھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے قریب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابھی مدت رضا دودھ پینے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل سے فرمایا کہ چچی میرے اس بیٹے کو دودھ آپ پلایا کریں. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ام فضل کی ڈیوٹی لگی کہ وہ آپ کو دودھ پلاتی تھی. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 7 سال 7 ماہ کچھ دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے. زیادہ وقت ان کا حضور کے ساتھ گزرا اور میرے کریم آقا انہیں آداب خود سکھاتے. ایک دفعہ وہ صدقے کی کچھ کھجوریں تھی تو حسنین میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کے کھا لی تو حضور نے انگلی کے ذریعے اس کھجور کو منہ سے نکالا اور نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا. میں اور آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتے ہیں تو ہم صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے جو رزق اکٹھا کرتے ہیں اس میں جائز کتنا ہوتا ہے اور ناجائز کتنا ہوتا ہے. اگر اللہ نے رزق حلال والے جذبے دیے ہیں، برکت والی طبیعت دی ہے تو آپ کو مبارک ہو. اور اگر حرام حلال جائز ناجائز کی بلا امتیاز اگر حوث پیدا ہوگی تو پھر اولاد کی ہاں آپ کبھی بھی توقع نہ رکھیے گا کہ آنے والے کل میں وہ آپ کے قدموں میں بیٹھی ہوگی. تو اب میں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائز کتنا اکٹھا کرتے ہیں اور ناجائز انتہائی معذرت سے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی آنا چاہیے، وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، جائز ہو یا ناجائز ہو ہمیں تو چاہیے. ہم تو یہ اپنے بچوں کو بعض پر کہتے ہیں کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں سے کہاں چلا گیا، اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، تمہارے ساتھ پلا بڑا جوان ہوا تو 2.5 کنال کا اس نے گھر بنا لیا اور اتنا لاکھوں کروڑوں جمع بھی کر لیا، تم آج بھی ریڈی پہ کھڑے ہو. تو پھر ہم اپنے بچوں کو بعض وقت جو نا سختی سے کہتے ہیں جیسے بھی ہے آنا چاہیے، تو پھر بھائی جان وہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھائیں تو رزق جو ناپاک ہے وہ اپنے بچوں کو اگر ہم کھلائیں گے تو ان سے آپ توقعات کبھی بھی نہ رکھیے گا کہ آنے والے کل میں وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے. اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ مسجد نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں
جبکہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ کا مزاج تھا وہ ورد و وظائف ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، لیکن یہ جلدی چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو فرمایا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میرے دیوار کی متصل جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، اور جب صبح کے وقت مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے بیڑے پہ گرتی ہیں، جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے کو اٹھا کے کھا نہ لیں۔ بھائی جان کسی کے گھر سے لائے نہیں بلکہ کسی کے گھر سے کھجوریں گر کے بیڑے میں گرتی ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے حلال کتنا اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر ایسا مزاج ہے تو اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اللہ اس میں اور برکت دے، اور اگر کمزور ہوئے تو پھر آخرت کی سختیاں بڑی ڈالیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے ضرور دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے لیے جائز کتنا آ رہا ہے اور ناجائز کتنا آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا۔ فرمایا اگر اس کو لباس خرید کر کے وہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ 9 حلال کے بندہ صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور آتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کے اپنے مالک کی کوئی چیز چرا لاتا ہے، تو 7 حرام کو تو شامل کر رہے ہیں۔ ایک من بندہ دودھ اکٹھا کرے تو اس میں 1 چھینٹ پیشاب کی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے رزق حلال والا مزاج رکھو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر تربیت رکھا 7 سال 7 ماہ کچھ دن، اور انہیں آداب خود سکھائے۔ کھجور کھانے لگے تو منہ سے نکال دی گئی اسنین میں سے کسی نے، تو فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آیا کہ آپ بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور پھر وقت والدہ اور والد کے ساتھ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا مصطفیٰ کو 7 سال سجدوں میں دیکھا، امت کے لیے تڑپتے دیکھا۔ امام حسین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، پاؤں مبارک متحرک ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نانے مصطفیٰ کی کیفیت دیکھی۔ اور والدہ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ مصلی بچھا دیتی ہیں اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں۔ ایک دن عرض کرتی ہے اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے لیکن فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ والدہ کی کیفیت ہے۔ اور والد گرامی کا مزاج کیا ہے؟ کسی نے حضرت علی سے عرض کیا کہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو سجدہ کرتے ہو، کبھی اسے دیکھا ہے؟ فرمایا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا، جتنی دیر اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ والد گرامی کی کیفیت ہے۔ ماں کی کیفیت کیا ہے؟ نانا مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ گھر کا ماحول تھا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ یہاں کو پیغام لے کے جائیے گا، جب گھر کا ماحول اتنا ستھرا پاکیزہ ہو، گھر میں مصلے بچھے ہو، پیشانیاں سجدوں میں ہو، اور امت کے لیے آنکھوں میں آنسو ہو، قرآن کے نغمے ہو، تو پھر کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا، کیونکہ سجدوں کا مزاج گھر سے ملا تو سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کربلا سے واپس آئی نا تو کسی نے سوال کیا آپ سے، خواتین افسوس کے لیے آئی، تو کسی نے کہا کہ کربلا میں آپ کی سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ کربلا کچھ چھوٹا مرحلہ تھا جس میں بھائی چلا گیا، بیٹے چلے گئے، بھتیجے چلے گئے۔ پوچھنے والے کی غرض تھی کہ آپ کسی کی شہادت کا تذکرہ کریں گے کہ فلاں کی شہادت نے مجھے تڑپا دیا۔ جب حسین خیموں سے نکلنے لگے اور میدان میں اترے تو خیموں کی کیا کیفیت تھی، اور جب حسین کے جو ہے وہ پورے بدن میں تیر تلواریں پیوست ہوئی، حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے تو پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہوئے کہا کہ مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟
کیا حضرت قاسم کی کہانی سنیں گے؟ 9 سال کی عمر تھی، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترے تو ظالموں نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ کیا جوان علی اکبر کی کہانی چھیڑ دی کہ جب علی اکبر میدان میں اترے تو واسطے نار کر کے کئیوں کو آئے، اور جب واپس آئے اور اپنے بابا جان سے کہا کہ میرا حل خشک گیا، مجھے پانی کی 2 بوندیں مل گئے، تو دیکھیے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ حسین نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، پھر میدان میں گئے اور دشمن نے چال بدل لی۔ کہانی یہ سنائی کہ دشمن نے چال بدل لی اور چاروں طرف سے پتھر مارنے شروع کر دیے، کبھی رخسار پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی جو ہے وہ گردن پر لگے، اور وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اور حسین کے پتر نے آواز دے کے کہا ابا جی مجھے سنبھالیے۔ یہ کہانی حضرت زینب نے سنائی کہ ابا جی مجھے سنبھالیے۔ اور راوی کہتا ہے جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کربلا کی ریت سے اٹھا کے خیمے تک لائے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ لیکن جب پتر کربلا میں تڑپتا ہے اور لاشیں اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں تو حسین کی ساری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کیا حضرت زینب نے یہ کہانی سنائی کہ علی اکبر کے ساتھ یہ ہوا؟ کیا یہ کہانی سنائی کہ مجھے علی اصغر کی شہادت نے تڑپا دیا کہ جب ظالم نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر، اس سے کیا دشمنی تھی، تیر مارا اور حلق سے خون نکلا، اور باپ نے اس خون کو فضا میں اڑا کے کہا کہ اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لینا؟ کیا یہ بات سنائی کہ مجھے اصغر کی جو ہے نا وہ علی اکبر کی، علی اصغر کی شہادت نے تڑپایا، مجھے حسین ابن علی، مجھے فلاں کی شہادت نے تڑپایا؟ ہم پڑھتے ہیں سیدہ زینب نے نہ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا، تڑپا تو دیا تھا، لیکن جب پوچھنے والی نے یہ پوچھا کہ کربلا میں اوکھلی گھڑی کون سی تھی، میں نے عرض کیا کہ تھوڑی اوکھلی گھڑی تھی، لیکن حضرت زینب فرماتی ہیں کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی کہ جب ہم کربلا میں شہداء کی رات کو لاشیں اکٹھی کر رہی تھی تو فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، مغرب قضا نہیں ہوئی، مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ تو فرماتی کربلا میں سب سے مشکل گھڑی اہل بیت نبوت کے لیے وہ سب سے مشکل گھڑی تھی، قضا نہیں ہوئی بھائی، تاخیر ہوئی۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر کا معاملہ ہے یا قضا کا معاملہ ہے؟ حسین ابن علی کے نام پہ دیگیں چڑھائی، نیاز بانٹی، سبیل لگائی، آنسو بہائے، بس اتنا ہی کافی ہے؟ خاندان نبوت کی تو کبھی نماز، اور امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، ان کی تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ نام حسین کا ہے تو پھر کردار بھی تو حسین والا رکھو نا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جب پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں اللہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما رہا ہے، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتیں رکھ دی جاتی، میں دیکھتا کس طرح میری راہ میں قربان کرتے۔ یہ حسین سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہتا ہے بتا مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ یہ قوم کی بیٹی کے لیے پیغام ہے، کیا فرماتی نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی، یہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی تھی۔ ایک گھر کے 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، معذرت سے کہوں گا نماز جب حی علی الصلاۃ کی صدائے فضا میں گونجتی ہے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کتنے لوگ پیشانی جھکاتے ہیں؟ میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں کہ میں نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو میرا خیال ہے اتنا مشکل کام تو کوئی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف عید پڑھتے ہیں، کافر ہو کے مر گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کچھ لوگ چلو نماز ساری تو نہیں پڑھتے لیکن جمعہ ضرور پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس صرف ہم فجر پڑھتے ہیں، جناب سے وہ رزق کمانے جاتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نمازوں کا شمار کرنا چاہیں تو بھی صاحب ترتیب تو ہم ہیں نہیں،
ہم اپنی نمازیں گن سکتے ہیں. تو کربلا والوں کی کیفیت دیکھو یار. حسین ابن علی نے اپنی زندگی کو کن راہوں پہ گزارا. کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں کرتے. یہ کہاں سے انہوں نے جذبے لیے؟ یہ گھر سے ملے، یہ والدین سے ملے، یہ نانا مصطفیٰ سے ملے. آج جو بحیثیت والد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا گھر دیں، اچھا لباس دیں، اچھی گاڑی دیں اور اچھی غذا دیں. ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو اولاد کے حقوق ہیں، کھانا، لباس، یہی سب چیزیں سمجھیے نا. بچوں کو ضرورت موبائل ہے تو اچھے سے اچھا لے کے دیا، اسٹیٹس کا بھی خیال رکھا. گھر میں 2 4 5 بیٹے تو سب کے پاس الگ الگ موبائل ہے، الگ الگ گاڑی ہے، الگ الگ گھر بھی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں نا، جس باپ نے 5 کروڑ کا گھر دیا اس میں 2 250 300 روپے کا مصلح لے کے نہیں دیا، اس نے درود والی تسبیح لے کے نہیں دی. انتہائی معذرت سے کہوں گا، جہاں گھر دیا، جہاں گاڑی دی، جہاں بنگلہ دیا، جہاں روپیہ پیسہ دیا، تو وہاں بیٹی کو مصلح بھی دیتے، وہاں پتر کو مصلح بھی دیتے. گھروں کی تلاشی دے تو ہمارے گھروں سے مصلح کوئی نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں معذرت سے، ہمارے گھروں میں کیا ملے گا بھائی؟ ایک ہی قرآن کا نسخہ ہوگا اور وہ بھی گلاب میں لپیٹ کر کے سمیٹ کے ہم نے تاپ میں رکھا ہے. ایک مصلح اور ایک ہی صرف قرآن مجید کا نسخہ. صبح کے وقت سارے بہن بھائی بچے بیٹے بیٹیاں اٹھ کے کیوں نہ قرآن پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ صبح اٹھ کے فجر کے لیے سجدے کیوں نہیں ہوتے؟ آج حسین کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں تو حسین کا بیٹا کہتا ہے میں نے تہجد باپ سے سیکھی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو جی اسی نہیں جانا تو ہی دے جایا کرو. گفتار نہیں، کردار مؤثر ہوتا ہے. بچے باتوں سے متاثر نہیں تھے، بچے عمل سے متاثر ہوتے ہیں. اور بچوں کو نیک بنانے کا بھائی جان سب سے آسان نسخہ میں عرض کر دوں، بچوں کو اگر آپ نے نیک بنانا تو آپ خود نیک بنو. بچوں کو نمازی بننا تو خود نمازی بنو. بچوں کو شب زندہ دار بنانا تو خود بنو. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نہیں پڑھتے، تم تو پڑھو. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ماحول سے سیکھتی ہے. نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا، والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا، اور آگے یہ سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کی بے پناہ محبت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ کے گھر آئے تو حسین رو رہے تھے. حضور آواز دے کے کہتے بیٹے حسین کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، اسے رونے نہ دیا کرو. حسین سے اتنی محبت تھی کہ حضور حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. حضرت حذیفہ یہ حضور کے رازدان ہے، جو حضور کان میں بات کہتے ہیں حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں سے اجازت لے کے حضور سے ملاقات کرنی ہے تو ساتھ کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا. حضور نماز پڑھ کے گھر کی طرف چل دیے تو یہ پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. قدموں کی آواز سن کے حضور رو کے فرمایا کون ہے؟ تو خود ہی فرمایا حذیفہ ہے. قال نام، جی میں حذیفہ ہوں. اور حضور فرماتے اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ آئے کس لیے تھے؟ ماں کی بخشش کے لیے، دعا کے لیے. حضور فرماتے اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جو کام تھا وہ تو پورا ہو گیا. پھر حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ ہے اور اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں تھی. حضور فرماتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوق عبادت گھر سے سیکھا اور اپنے نانا مصطفیٰ سے بے پناہ محبتیں حاصل کی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو کہ آپ سخی بھی بہت بڑے تھے اور آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ. اخلاق کی کہانی جو سناؤں، آپ سفر میں تھے تو سرے راہ کچھ مساکین جو ہے
وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور امام حسین کا ایک لقب ہے ابو المساکین۔ آپ گزر رہے ہیں، شہزادہ رسول ہے، تو ان مسکینوں نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، انہوں نے جا کے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے؟ آپ سواری سے اترے اور وہیں زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دینا، دکھاؤ نہ کوئی آستانے میں یہ ماحول ہے الحمدللہ۔ لیکن امام حسین کی اتنے بڑے خاندان کے بیٹے تو مسکینوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے اور ساتھ دعوت بھی دیتے، میرے پاس بھی کبھی آؤ، مجھے بھی خدمت کا موقع دے۔ اور آج تو بھائی جب جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، رونق تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ بڑا تو نہیں ہوتا، بندہ تو روپیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک کمرے میں کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، ایک چارپائی گھمایا تھی تھوڑی سی، اس پہ تکیے ہوئے لگے، دوسرے میں سے پڑی تھی، تو ایک دو شخص آئے اور انہوں نے اٹھا کے چارپائیاں باہر کی، ہمیں بھی اٹھا انہوں نے باہر کیا، چارپائیاں بھی باہر کر دی اور اندر ایک چارپائی لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخصیت آئی ہے، وہ چارپائی پہ بیٹھ کے، اور ہمیں انہوں نے کہا آپ زمین پہ بیٹھ۔ اتنی رونق، اتنا تکبر کہ اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں جب خطاب کرنے کا تو کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا، وہ کہتے پیر صاحب کے برابر نہیں بیٹھنے دینا۔ میں فرض کرو پیر صاحب زمین پہ بیٹھے، ٹویا کٹ کے تھلے بیٹھ دیے، یہ کیسی رونق ہے یار؟ اور امام تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یار، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ان کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور آپ سخی بھی بڑے تھے، سخی نانا کے بیٹے تھے، نواسے تھے، تو سخی تو ہونا تھا نا۔ میرے نبی پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیوں؟ حضور پہ زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں، حضور نے کبھی پاس کچھ رکھا ہی نہیں تھا، جو ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ اور امام حسین کا مزاج کیا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تو باہر کسی سائل نے دست سوال دراز کیا، نماز کو مختصر کر لیا، خادم کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے، کہا 200 درہم ہے جو اہل بیت کے لیے کافی ہے، فرمایا اس کو دے دو، ہمارا اللہ وارث ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ زیادہ ضرورت مند ہے، جو تھا اس کو دے دیا یار۔ آج تو یتیموں سے بھی، مسکینوں سے بھی، بیواؤں سے بھی لوٹا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، آپ عیادت کے لیے گئے تو آپ فرماتے میرے سر پہ موت کھڑی ہے اور میرے اوپر اتنا بڑا قرض کا پہاڑ ہے، کیا بنے گا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھر گئے، 60,000 دینار سونے کا ہوتا ہے بھائی سکہ، اور وہ کم از کم ایک تولے کا تو ہوگا نا، 60,000 دینار، اور سونے کا ریٹ اس وقت کیا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، کم یا زیادہ مجھے تو نہیں پتا، تو آپ اندازہ کرو 60,000 دینار اسامہ کو لا کے پیش کر دیتے، فرمایا اپنا قرض اتار۔ یہ صحیح باپ کے صحیح بیٹے تھے، سخاوت اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، ذوق بندگی اعلیٰ، اور نانا مصطفیٰ سے پیار اعلیٰ۔ اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔